गुड इवनिंग, वेलकम टू यू ऑल। मैं अपने हुसी खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज शाम मौका दिया एक दफ़ा फिर आप सबके साथ बातचीत हो सके, मसीह के कलाम को डिस्कस कर सकें, समझ सकें, लाइक तो के सीख सकें और उसके कलाम पर चल सकें, उसकी बातों को समझें, क्योंकि उसने दुनिया के हिकमत वाले समझ वाले लोगों को छोड़कर नकम्मे और हकीर लोगों को चुन लिया ताकि उसके कलाम को फैला सकें और उसकी बादशाही में शामिल हो सकें। एक बहुत पढ़ी जाने वाली आयत, एक बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक जो आज हम सीखेंगे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले दुआ करते हैं ताकि वो अपने मुकाशफा, अपने इलाही भेद, अपनी बातें, अपने अल्फाज हमें दे ताकि उसके कलाम को हम लाइक तौर से सीख सकें, समझ सकें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की इस शाम के लिए। जय खुदा बाप, तूने मौका दिया कि तेरे कदमों में आ सकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। या खुदा बाप, आज के इस कलाम के लिए, आज के इस वक्त के लिए तेरा शुक्रगुजार। या खुदा बाप, तो हम सबके साथ होना, अपने फजल वाला हाथ हमारे सरों पर रखना, अपने अल्फाज बख्श देना। या खुदा बाप, एक एक लफ्ज़ का चुनाव या खुदा बाप तेरी तरफ से हो। या खुदा बाप, मैं घटूं और तू बढ़ता चला जाए। या खुदा बाप, जितने लोग आज के इस कलाम को सुने, इस कलाम से 100 गुना नहीं बल्कि या खुदा बाप हज़ारों गुना बरकत पाएँ, फल लाएं और या खुदा बाप उस फल को तेरे लोगों में तकसीम करें ताकि या खुदा बाप वो फल फैलता जाए और या खुदा बाप बावरफ हो और या खुदा बाप 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि या खुदा बाप 100 गुना बल्कि इससे भी ज़्यादा फल लाए। या खुदा बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं, सारे वक्त में हमारे साथ होना, हमारी मदद और रहनुमाई करना। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने जादिन दे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक बहुत अहम, जिसका टाइटल है मसीह की मौत के और कफारा के लिए सलीब ही का इंतखाब क्यों किया गया। मसीह की मौत और इंसान के कफारा के लिए सलीब ही का इंतखाब क्यों किया गया, इसके लिए हम देखेंगे पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत। आमीन। इस पूरे बाब को डिस्कस किया जा सकता है, इसे पढ़ा जा सकता है कलाम के बाद। इस पूरे चैप्टर को पहला करंथियों और उसका पहला बाब। अब पहला करंथियों का पूरा खत पढ़ें, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा तो आप पहले करंथियों का पहला बाब कंप्लीट पढ़ें ताकि आज के इस कलाम को आप अच्छे तरीके से समझ सकें और उसको अपने जहनों में और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। सलीब जो हमारे लिए एक मुकद्दस निशान है, एक मुकद्दस चीज़ है, आखिर सलीब ही को क्यों चुना गया? मसीह की मौत और इंसान के कफारा के लिए। आज इस चीज को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसे समझेंगे, इससे सीखेंगे। आयत हमने पढ़ी, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी। मसीही लोगों को सलीब के निशान की वजह से, सलीब की बाबत मुख्तलिफ बातों के वसीला से तंग किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है। एक दफा फेसबुक पे यहूदियों की एक इंटरव्यूज चल रहे थे और उसमें देखा तो उसमें एक यहूदी ने कहा कि अगर मसीह यसू को गन से शॉट किया जाता तो क्या आजकल के मसीही, आजकल के लोग गले में गन की एक शबी, एक छोटा पिस्टल, इस तरह की कोई चीज डाल के फिरते हैं? क्योंकि हम लोग सलीब पहन के फिरते हैं, सलीब हमारे गलों में है और हमारे गले का तौक है।
مجھے اس چیز نے بڑا ٹچ کیا، بڑا پریشان کیا، اور میں نے اس بارے میں سیکھنا اور جاننا شروع کیا کہ آخر انسان کے کفارے کے لیے اور خداوند یسوع مسیح کی موت کے لیے صلیب ہی کو کیوں چنا گیا تھا۔ آج میں اپنی رائے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ایڈٹ یور سول کے پینل سے۔ صلیب اور انسان، ان کے درمیان میں ایک چیز مشترکہ ہے۔ جب ہم کسی علاقے میں رہتے ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں، کسی ادارے میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں اپنے ارد گرد، اوپر نیچے، دائیں بائیں ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ آیا صلیب کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں، اس کے اوپر، اس کے نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے کے بارے میں ہم صلیب کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، اور وہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ پہلی آیت ہم نے پڑھی، پہلا کرنتھی اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ دوسری آیت کے لیے آپ پیدائش کا 3 باب نکالیں، پیدائش 3 باب۔ پیدائش 3 باب کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں مکمل، تو اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ درخت کا پھل، اب یہاں سے سٹوری سٹارٹ ہوگی۔ درخت میں کیا چیز ہے؟ لکڑی، درخت میں لکڑی، اور صلیب میں وہاں بھی لکڑی۔ پہلی چیز سملر ہو گئی، لکڑی۔ سب سے پہلی چیز آ گئی کہ انسان کی زندگی کا آغاز، اس کی زندگی کے اندر گناہ کی انٹری، گناہ کا آنا، وہ کس طرح سے ہوا؟ سانپ، ہوا، پھل۔ لیکن ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے والا، جوڑنے والا کون تھا؟ ایک درخت۔ اور درخت میں آپ سب جانتے ہیں کہ لکڑی ہوتی ہے۔ اور یہاں جہاں کفارہ دیا جا رہا ہے، کفارے کے لیے صلیب کو استعمال کیا گیا، اور صلیب کے اندر بھی کیا شامل ہے؟ لکڑی۔ پہلی چیز لکڑی۔ اب پہلے ہوا نے اس پھل کو، اس درخت کو دیکھا، پھر وہ اس درخت کی طرف بڑھی، اور جا کے اس کی شیطان سے، ابلیس سے، اس سانپ سے بات چیت ہوئی، اور اس نے اس پھل کو لیا اور کھایا۔ اور یہاں سے انسان کی زندگی میں گناہ کی انٹری ہوئی، گناہ انسان کی زندگی میں داخل ہو گیا۔ اور جب اس چیپٹر کو آپ آگے پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا جو ٹھنڈے وقت میں باغ عدن میں سیر کرتا تھا، اس نے جب آدم اور حوا کو آواز دی تو انہوں نے کیا کہا؟ کہ ہم ننگے ہیں۔ اور خدا نے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ تم ننگے ہو؟ تم نے اس درخت کا پھل تو نہیں کھایا؟ اور یہاں سے سٹوری سٹارٹ ہوئی، گناہ زندگی میں آ گیا۔ آج کا ٹاپک ہے صلیب کے حوالے سے، کس طرح یہ درخت اور یہ صلیب ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، کس طرح یہ درخت اور اس کا پھل، ہوا اور سانپ، اور آگے خداوند یسوع مسیح اور اس کا کفارہ اور اس کی قربانی اور اس کا صلیب پر جان دینا، میرے اور آپ کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے، کیا خاصیت ہے اس سٹوری کی ہماری زندگی میں، کیا خاصیت ہے اس صلیب کی، اس کراس کی جو ہم اپنے گلے میں پہنتے ہیں۔ صلیب میں سب سے اوپر ٹاپ پہ صلیب اس شیپ میں آئے گی، سب سے اوپر صلیب کے لکھا گیا یہودیوں کا بادشاہ۔ اب اس بات پہ غور کریں کہ یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو شروع سے اپنا بادشاہ قبول نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ اس کا اپنا بادشاہ قبول کرتے، اسے مانتے، تو اسے مصلوب نہ کرتے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ صلیب کے اوپر ٹاپ پہ لکھا گیا 3 زبانوں میں یہودیوں کا بادشاہ؟ خداوند یسوع مسیح چونکہ آسمان سے آئے تھے، میرے اور آپ کے لیے، ہمارے کفارے کے لیے، جس کا ذکر
پیدائش کے شروع کے ابواب میں ہو چکا ہے کہ عورت کی نسل اور شیطان کے درمیان عداوت رہے گی، سانپ اس کی ایڑی پہ کاٹے گا اور وہ اس کے سر کو کچلے گا۔ اس بات کا ذکر ہمارے خداوند نے پیدائش کی کتاب میں دنیا کے آغاز میں ہی ہم پر ہلکا سا عیاں کر دیا کہ کوئی شخص، کوئی ذات آئے گی جو میری اور آپ کی مخلصی اور رہائی کے لیے کفارہ دے گی۔ خداوند یسوع مسیح کا چناؤ کہاں کیا گیا؟ آسمان پر۔ اسے بادشاہ کہاں سے مقرر کیا گیا؟ آسمان پر۔ آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ نام اس کا میں نے اور آپ نے نہیں رکھا، بلکہ یہ نام اس نے ہمارے زندہ خدا نے دیا، اور اسی خدا نے اس پلان کو تیار کیا کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوگی، کس طرح اس کی زندگی گزرے گی، کس طرح وہ لوگوں کو شفا دیں گے، اور کس طرح اینڈ میں صلیب کے اوپر کفارہ دے کر، صلیب پر اپنی جان دے کر وہ میری اور آپ کی مخلصی، رہائی اور زندگی کے لیے کام کریں گے۔ صلیب کا اوپر والا حصہ جہاں پہ لکھا گیا یہودیوں کا بادشاہ، کیونکہ اس کا چناؤ آسمان سے ہوا، وہ آج بھی آسمان پر ہے، کبریا کے داہنی طرف بیٹھا ہے، اوپر سے، آسمانوں سے۔ اب صلیب کے نیچے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے لیے اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا، تاج کانٹوں کا، اور وہ کانٹے زہریلے تھے۔ وہ کانٹے جس طرح اس کے سر پر چبھتے تھے، اس کے دماغ کے اندر، اس کے نسوں کے اندر دھستے چلے جاتے تھے۔ اب اس پورشن کا کیا کام ہے؟ اس پورشن کی اس سٹوری کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ آدم کے ساتھ ہوا نے اس پھل کو دیکھا، آنکھوں کے ساتھ اس نے دیکھا، اور دماغ کے ساتھ اس نے سوچا۔ جب اس کی آنکھوں نے اسے دیکھا تو وہ اس درخت کی طرف بڑھی، اور خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے منہ پہ اتنے تھپڑ مارے گئے کہ اس کی آنکھیں سوج گئیں، اور اس کی شکل پہچان سے باہر ہو گئی۔ اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کی آنکھیں سوج گئیں، اس کے منہ پر تھپڑ مارے گئے۔ اس ٹائم میں ہوا نے ان آنکھوں سے اس پھل کو، اس درخت کو دیکھا اور اس ذہن سے سوچا اور اس کی طرف بڑھ گئی، جس کا کفارہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح نے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہن کر دیا۔ اس نے منہ پہ تھپڑ کھائے، اس کی آنکھیں سوج گئیں، اور اس نے میری اور آپ کی جان کے لیے، ہماری مخلصی اور رہائی کے لیے کفارہ دیا۔ وہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، بغیر کچھ بولے اس نے ساری تکلیفیں، سارے دکھ، ساری مصیبتیں برداشت کی، صرف میرے اور آپ کے لیے۔ اس سے آگے چلیں تو مسیح خداوند کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے۔ اس نے تو آج تک کسی کو اپنے ہاتھ سے کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں دیا، تو پھر اس کے ہاتھوں میں کیل کیوں ٹھوکے گئے؟ کیل اس طرف سے ٹھوکے اور اس طرف سے نکلے۔ اس کو اتنی تکلیف میں کیوں جانا پڑا؟ اس کے ہاتھوں کو اتنی تکلیف کیوں برداشت کرنی پڑی؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ان ہاتھوں کے وسیلہ سے ہوا نے اس پھل کو پکڑا، ریسیو کیا اور کھایا۔ ہوا درخت کی طرف گئی، آنکھوں سے دیکھا، دماغ سے سوچا، ہاتھوں سے پکڑا اور کھایا۔ میرے خداوند نے اس کا کفارہ کس طرح دیا؟ اس نے کانٹوں کا تاج پہنا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکوائے۔ ہوا چل کے گئی۔ خداوند یسوع مسیح کے پیروں میں بھی کیل ٹھونکے گئے۔ اس نے میرے لیے یہ دکھ اور مصیبت اٹھائی، اس نے آپ کے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا، اور اس نے اپنے پاؤں میں بھی کیل ٹھکوائے۔ اور صلیب کو چونکہ زمین کے اندر گاڑا گیا اور کھڑا کیا گیا،
तो लिखा है कि वो पाताल में उतर गया। वो पाताल में उतर गया ताकि कैदी रूहों में मनादी करे, कैदी रूहों में मनादी करे। और लिखा है कि जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो बहुत सी कैदी रूहें उसके साथ जी उठी। हालेलुया। जब वो जी उठा तीसरे दिन अपने वादे के मुताबिक, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और वो जी उठा। उसने अपनी कुदरत के साथ मौत पर फतह हासिल की और उसने कहा, है मौत तेरा डंक कहां रहा, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने सर पर कांटों का ताज पहना, उसके मुंह पे तमाचे मारे गए, उसके हाथों में कील ठोंक दिए गए, उसके पांव में कील ठोंके गए। आसमान का मखसूस बादशाह, जिसकी पैदाइश से उसके आखिर तक उसकी हर एक चीज हमारे खुदा बाप ने प्लान की कि किस तरह वो जमीन पर मुजस्सम होकर आया, किस तरह वो मेरे और आपके दरमियान रहा, किस तरह उसने मेरे और आपके लिए दुख और तकलीफ उठाया और एक लफ्ज भी ना बोला, किस तरह वो जमीन के अंदर चला गया, पाताल के अंदर गया और उसने कैदी रूहों को मनादी करके अपने बाप के हुक्म के वसीला से जिंदा किया। और आज वो किबरिया के दाहिने हाथ बैठा है मेरी और आपकी वकालत के लिए, मेरा और आपका मुशीर बनके, क्योंकि मुकाशा में लिखा है कि उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादिर होगा। वो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। वो शहजादा मेरी और आपकी खातिर जमीन पर मुजस्सम होकर आया। उसने तकलीफें बर्दाश्त की, उसने दुख बर्दाश्त किए। सलीब की स्ट्रेट साइड कंप्लीट। उसकी पसली में नेजा मारा गया। क्यों उसकी पसली ही को चुना गया? क्योंकि खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और उस पसली से खुदा ने हवा को तैयार किया। और आदम ने कहा कि ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए ये नर से निकली और ये नारी कहलाएगी। हालेलुया। सोचें, समझें, इस चीज को लिखें, इसे पढ़ें, इसके बारे में सोचें कि मसीह खुदावंद ने क्यों इस आयत को करंथस की कलीसिया के नाम लिखा पौलुस के वसीला से कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, लेकिन मेरे और आपके लिए जो निजात पाने वाले हैं ये एक जिंदगी है, एक जिंदगी का पैगाम है। उसके पसली में निजाम मारा गया और इतने जोर से मारा गया कि तारीख गवाह है कि खून और पानी बह निकला, खून और पानी बह निकला। और मेरे खुदावंद मसीह यीशु ने उस क्रूस पर, उस सलीब पर मेरे और आपके लिए कुर्बान होकर अपनी जान का फिदिया देकर मुझे और आपको खरीद लिया। हालेलुया। आगे चलते हुए देखेंगे सलीब का दाहिना और बायां, दाएं और बाएं। जिस चीज को हमने अपने गले का तौक बनाया है, इसके बारे में हमें ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं कंप्लीट पता होना चाहिए। आगे चलते हुए देखेंगे दाएं और बाएं। जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, उसके दाहिने और बाएं दोनों तरफ कौन थे? दो डाकू मसलूब थे। बाएं तरफ वाले डाकू ने कहा, आप मत्ती की इंजील को डिस्कस करें, उसे पढ़ें। लूका, यूहन्ना, मरकस, चारों अंजील में इसका जिक्र है कि जब उसको सलीब पर मसलूब किया गया तो उसके दाएं और बाएं तरफ डाकू थे। बाएं तरफ वाले डाकू ने मसीह खुदावंद को कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस सलीब से नीचे उतर आ और मुझे और अपने आप को बचा। क्या कर? सलीब से उतर आ और मुझे और अपने आप को बचा। तो दाएं तरफ वाले डाकू ने क्या कहा?
نے کہا ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پاتے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اسے اسی وقت فتح کا، رہائی کا، خوشی کا، مخلصی کا، رہائی کا ایک جملہ کہا، ایک فتح مند جملہ، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں بڑی برکت ہے۔ اس کی ایک ایک چیز میں مصلحت ہے۔ داہنی طرف والے ڈاکو نے صرف اور صرف اس کے کاموں کو پہچانا، اس کے معجزات کو سمجھا، اس کو خدا نے چن لیا تاکہ وہ رہائی پائے، وہ مخلصی پائے، وہ معاف کیا جائے، وہ بخشا جائے۔ اس کی مزید ڈیٹیل میں دائیں اور بائیں اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں، اور متی کی انجیل میرے ساتھ نکالیے گا، متی کی انجیل اور اس کا 20واں باب، متی کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 20ویں، 21ویں اور 22ویں آیت۔ اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اسے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھیں، دائیں اور بائیں۔ زبدی کی ماں نے، زبدی کے بیٹوں کی ماں نے مسیح یسوع کے آگے آ کر سجدہ کیا، اس سے ریکویسٹ کر رہی ہے، اس سے التجا کر رہی ہے کہ تو فرما کہ جب تو اپنی بادشاہی میں داخل ہو تو میرا ایک بیٹا تیرے دائیں اور ایک بیٹا تیرے بائیں طرف ہو۔ ہاللیلویہ۔ لیکن مسیح خداوند نے اس سے آگے سے کیا کہا دیکھیں گے 22ویں آیت۔ یسوع نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو، جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا پی سکتے ہو؟ ہاللیلویہ۔ آپ اس پورے چیپٹر کو پڑھیں اور مسیح خداوند کے کاموں کو دیکھیں کہ اس نے میری اور آپ کی نجات کے لیے اس پری پلان کو جو خداوند نے پیدائش میں، جو خدا نے پیدائش میں فائنل کیا، پیدائش کی بک میں جب ابھی آدم اور حوا کو زمین پر نکالا نہیں گیا، اس کے لیے اس نے کس طرح قربانی اور ایک مکمل طریقے سے اس میں شامل ہوا اور اس منصوبے کو بڑے احسن طریقے سے انجام دیا۔ دائیں اور بائیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، دیکھیں گے مکاشفہ 22 باب کی 19ویں آیت۔ اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جس کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے۔ مسیح کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے پر برکت۔ مکاشفہ کی کتاب 20واں باب اور 19ویں آیت۔ دوبارہ بائبل کا آخری چیپٹر، اور پھر کس چیز کا ذکر ہوا؟ ایک درخت کا، درخت زندگی والا، حیات کا درخت۔ یہ وہی درخت ہے جس کے بارے میں آپ نے پیدائش کی کتاب میں پڑھا۔ اس کی لکڑی اور میرے مسیح خداوند کی صلیب کی لکڑی، اس کی طرف ہوا کا جانا، اس کو پھل کو دیکھنا، سوچنا، کھانا، میرے مسیح خداوند کا اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہننا، اس کے منہ پر تھپڑ کھانا، اس کے داہنے اور بائیں طرف ہاتھوں میں کیل ٹھکوانا، پاؤں میں کیل ٹھکوانا، پسلی میں نیزہ کھانا، یہ سب کچھ اس ایک سٹوری کے ساتھ سملر ہے جب ہوا نے پھل کھایا اور میرے مسیح خداوند نے اپنی جان کا
کفارہ دیا میرے اور آپ کے لیے۔ یہ ہے صلیب کی حقیقت، یہ ہے صلیب کی حقیقت اور صلیب کے کفارے کی بات، کیونکہ لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی، لیکن میرے اور آپ کے لیے، نجات پانے والوں کے لیے وہ ایک خوشی ہے، ایک خوشخبری ہے کہ کس طرح اس صلیب کو چنا گیا۔ اس صلیب پہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کا کفارہ دیا۔ اس طرح صلیب کا ہماری زندگی میں عمل دخل ہے، اور ہمیں صلیب کے بارے میں اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت وہ فرمائے گا کہ میرے باپ کے بنائے عالم سے بنائی ہوئی بادشاہی میں میرے باپ کے لوگوں شامل ہو جاؤ۔ لکھا ہے وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، وہ اپنے باپ کے برگزیدہ لوگوں کو داہنی طرف بٹھائے گا، اور بائیں طرف والوں سے کیا کہے گا کہ ان کا کچھ حصہ نہیں، انہیں آگ کی جھیل میں پھینک دو۔ انہیں آگ کی جھیل میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن میں اور آپ، ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں خدا نے چنا، ہمیں خدا نے چنا اور اپنے شاہی خاندان میں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں جو اس نے بنائے عالم سے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت جگہ ہے، میں جاتا ہوں جا کے تاکہ تمہارے لیے مکان تیار کروں۔ اگر نہ ہوتی تو میں کہہ دیتا۔ آج ہمیں کسی ضمانت کی، کسی گارنٹی کی، کسی لین دین کی، سودے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ مسیحت نے ہمیں چن لیا۔ کہتا ہے خوش نصیبی کیا ہے؟ خوش نصیبی یہ ہے کہ دنیا میں اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، تقریباً 4000 کے قریب مذہب ہیں، 4000 سے قریب زیادہ مذہب ہیں، اور لوگوں نے اپنے اپنے دیوتا بنا لیے، لوگوں نے اپنی اپنی عبادت کا طریقہ اختیار کیا، لوگوں نے اپنی اپنی رسومات بنا لی، اور خوش نصیبی دیکھیے کہ مجھے اور آپ کو اس نے چن لیا کہ ہم اس کے شاہی خاندان میں پیدا ہوں۔ اور اے خداوند تیرے شکر گزار ہیں کہ ہم ان گھروں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ جب تک تو ہماری زندگی میں ہے، ہماری زندگی میں شامل ہے، تو اے خدا باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ اس طرح صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی، مگر نجات پانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ صلیب کا مقصد کیا ہے، صلیب کا جواب کیا ہے، صلیب چیز کیا ہے، تو مجھے اور آپ کو صلیب کے اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں تک ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب پڑھیں تو اس میں مسیح خداوند نے مبارک بادیاں دی۔ مبارک ہیں وہ لوگ، مبارک ہیں وہ لوگ، مبارک ہیں وہ لوگ۔ کون لوگ؟ ہم لوگ، ہم اس کے شاہی خاندان کے ممبران ہیں۔ ہم اس زمین پر آئے ہیں تاکہ اس کے پیغام کو پھیلائیں۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے۔ آپ اس بے وقوفی میں سے نکلیں اور اس حکمت کو جو آدم اور حوا کی سٹوری سے چلی اور آگے چل کے مسیح یسوع کے کفارہ پہ ختم ہوئی، اسے دیکھیں کہ کیوں لکڑی کو چنا گیا۔ لکڑی درخت کی صورت میں زندگی بخشتی ہے، اس سے پھل کھاتے ہیں، اس سے آکسیجن لیتے ہیں، اس سے زندگی پاتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی لکڑی پہ میرے اور مسیح خداوند آپ کے نے اپنی جان کا فدیہ دے کر، قربان ہو کر، اس نے مجھے اور آپ کو بچا لیا۔ اب وقت ہے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھیں، اس کی باتوں پر، اس کے کاموں پر عمل کرتے ہوئے اسے دیکھیں، اور اس کی داہنی طرف شامل ہو کر مسیح خداوند کے
उस नए यरूशलेम में दाखिल हूं। वक्त नजदीक है, फसल पक चुकी है और फरिश्ते फसल काटने के लिए तैयार हैं। अब उसकी दूसरी आमद वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा। तो मेरी आप सब बहनों भाइयों से, तमाम देखने वालों से जो मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों के लोग जो हमारे साथ शामिल हैं, मैं उन सब के लिए शुक्रगुजार हूँ मसीह खुदावंद का कि उसने चुना ताकि मैं आज का दिन आपके साथ सलीब का पैगाम डिस्कस कर सकूं। इस कलाम को पढ़ें, इसे समझें, क्योंकि जब तक ये खुदा का कलाम हमारे हाथों में है, हमारी जिंदगियों में शामिल है, तो शैतान हमारी जिंदगियों में काम नहीं कर सकता। वो किसी तौर पे भी हमें हरा नहीं सकता। मैं आपका शुक्रगुजार, खास उस खुदावंद का शुक्रगुजार जिसने अपने अल्फाज, अपने भेद, अपने मुकाशफों के जरिया से हम पर अपनी बातों को जाहिर किया कि हम उसकी बातों को समझ सकें और उन पर अमल कर सकें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत और रहमत हो। दुआ करेंगे। कदूस 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 रब्बुल फ़वाज, तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस मौका के लिए, इस कलाम के लिए। जिन लोगों ने खुदा बाप इस कलाम को सुना, ए खुदा बाप तेरा शुक्रगुजार। ए खुदा बाप फिलफौर आज का दिन उनकी जिंदगियों में अपने मौजज़े को शामिल कर, और ए खुदा बाप उनकी रूहों को उठा खड़ा कर, जिस तरह बाप तूने पाताल में जाकर कैदी रूहों में खुदा बाप बना दी कि हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। ए खुदा बाप हमें वो आंखें दी गई हैं कि हम देखते हैं लेकिन समझते नहीं, हम सुनते हैं पर समझते नहीं, हम बोलते हैं लेकिन समझते नहीं। ए खुदा बाप अपने मुकाशफों को, अपने भेदों को हम पर अयां कर। ए खुदा बाप आज कलाम के वसीला से हम सबों को, सुनने वालों को बरकत देना है खुदा बाप, हम पर रहम करना, और ए खुदा बाप सारी रात हमारी हिफाजत और निगहबानी करना। ए खुदा बाप शैतान के चक्करों से, उसके फरेबों से खुदा बाप तो हमारी हिफाजत निगहबानी करना। ए बाप तेरे शुक्रगुजार हैं, अपना फजल वाला हाथ हमारे सर पर बढ़ाए रख, हमें छू और बरकत दे। पूरे ईमान, पूरे भरोसे, पूरे यकीन के साथ ए खुदा बाप तुझसे मांगते पाते हैं, तेरा ही नाम जलाल पाए, तू जो था, जो है और जो आने वाला है। आमीन। ए खुदावंद, तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सकूनत करेगा? वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, वो जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता, वो जिसकी नज़र में रजील आदमी हकीर है, पर जो खुदावंद से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। आमीन।